یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم اعمال کی کتاب باب 9 اور اس کی آیت 21 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 9 ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 10 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 8 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ یہاں ہم دیکھے تھے کہ فرشتہ کرنیلیس کے رویا میں آ کے اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس کی دعائیں اور اس کی خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور میں پہنچی ہے، اور فرشتہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کو جو ہے یفا میں آدمی کو بھیجنا ہے اور پطرس کو وہاں سے بلانا ہے۔ کرنیلیس فرشتے کے حکم کے مطابق آدمیوں کو یفا بھیجتا ہے۔ اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے آیت 9۔ دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پطرس دوپہر کے قریب کھوٹے پر دعا مانگنے چڑھا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں شمعون پطرس کو جو ہے خدا پوری طریقے سے تیار کرنا ضروری تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو تعلیم پولس رسول کے پاس تھی وہ تعلیم پطرس کے پاس نہیں تھی۔ حالانکہ پولس کو جو تعلیم ملی وہ پطرس کو نہیں ملی تھی، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ان کو الگ طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ آیت 10 سے 12 میں لکھا ہوا ہے، اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی، اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے، جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو زمین کے چوپائے تھے، کیڑے مکوڑے تھے اور ہوا کے پرندے تھے۔ آیت 13 اور 14 میں لکھا ہوا ہے، اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر پطرس نے کہا، اے خداوند، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ تو یہاں پطرس حیران میں تھے کہ ان کے یہ رویا کا مطلب کیا ہے۔ تو ان کو ایک آواز آئی اور ان سے بات چیت کرنے لگی۔ یہاں ایک دلچسپی کی بات یہ ہے کہ پطرس کو جب یہاں آواز آتی ہے تو خداوند کے نام سے بلاتے ہیں، مگر انہوں وہ آواز کے حکم پہ عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ یا میں آپ کا توجہ چاہوں گا کہ پطرس فضل کے دنوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہم گوشت کھاتے ہیں یا پھر کچھ اور کھاتے ہیں۔ یا پطرس جو ہیں فضل کے دنوں میں رہنے کے باوجود موسیٰ کے شریعت کے مطابق چل رہے تھے۔ انہوں وہ ساری چیزیں نہیں کھانا چاہتے ہیں جو موسیٰ کے شریعت کے مطابق ناپاک ہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پطرس شریعت کا لحاظ کرے اور ایمانداری جتائے۔ شاید کوئی یہ بولے گا کہ پطرس یہ باتوں کا خیال نہیں کرنا تھا، بلکہ سب کچھ کھا لینا تھا۔ لیکن یہاں خدا پطرس کو یہ بات سکھانا چاہتا تھا کہ اب انہوں شریعت کے نیچے نہیں آتے ہیں اور ہر چیز کھا سکتے ہیں۔ آج ہمارے بیچ میں ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان لگا گوشت نہیں کھائیں گے، اور اس کے بعد لوگوں سے یعنی کہ ہر ایک سے یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی ان کے طور طریقے سے چلنا۔ میرے بھائی، یہ فضل کا زمانہ ہے، یاد رکھو، اور آپ گوشت کھا بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی کھا سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ شاید کوئی ایسی ویسی چیز کھانے سے آپ کے پیٹ میں گڑبڑی ہوگی، مگر یہ پکی بات ہے کہ کوئی ایسی ویسی چیز کھانے سے آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، پھر دوسرے بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہے۔ تو خدا جو چیزوں کو پاک کرا ہے، آپ وہ چیزوں کو ناپاک ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کھا سکتے کیونکہ خدا آپ کو کھاؤ بولا ہے۔ آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، 3 بار ایسا ہی ہوا اور فی الفور
یہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی۔ تو یہاں پترس پریشان اور حیران ہو رہے تھے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آیت 17 سے 22 میں لکھا ہوا ہے، جب پترس اپنے دل میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ رویا جو میں نے دیکھی کیا ہے، تو دیکھو وہ آدمی جنہیں کرنیلیس نے بھیجا تھا شمعون کا گھر دریافت کر کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے اور پکار کے پوچھنے لگے کہ شمعون جو پترس کہلاتا ہے یہیں مہمان ہے۔ جب پترس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو روح نے اس سے کہا کہ دیکھ 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں، پس اٹھ کر نیچے جا اور بے کھٹکے ان کے ساتھ ہو لے، کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے۔ پترس نے اتر کر ان آدمیوں سے کہا، دیکھو جس کو تم پوچھتے ہو وہ میں ہی ہوں، تم کس سبب سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، کرنیلیس صوبیدار جو رازباز اور خدا ترس آدمی اور یہودیوں کی ساری قوم میں نیک نام ہے، اس نے پاک فرشتے سے ہدایت پائی کہ تجھے اپنے گھر بلا کر تجھ سے کلام سنے۔ تو یہاں خدا پترس کو رویا دکھا کے پوری طریقے سے تیار کر دیا تھا کہ انہوں غیر قوم کے گھر کو بھی جانا ہے اور یسوع مسیح کی خوشخبری کو سنانا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، اب ہم آیت 23 سے 28 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی، اور دوسرے دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا، اور یفا میں سے بعض بھائی اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ دوسرے روز قیصریہ میں داخل ہوئے، اور کرنیلیس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ جب پترس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کے سجدہ کیا، لیکن پترس نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو، میں بھی تو انسان ہوں، اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا پا کر ان سے کہا، تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنی یا اس کے ہاں جانا ناجائز ہے، مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کو نجیس یا ناپاک نہ کہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنیلیس کا اثر اس کے گھرانے اور اس کے دوستوں پہ کتنا تھا۔ انہیں یہاں اپنے دوستوں کو اور اپنے گھرانے کو جمع کر لیا تھا پترس کی طرف سے پیغام سننے کے لیے۔ اور ایک چیز یہاں جو ہم غور کر سکتے بولے تو وہ یہ ہے کہ پترس آنے سے پہلے کرنیلیس ابھی بھی زندہ اور سچے خدا کو نہیں جانا ہے۔ تو جب کرنیلیس جو ہے فرشتے کے ذریعے سے یہ صلاح پایا کہ اس کو جو ہے لوگوں کو بھیجنا ہے پترس کو بلانے کے لیے، تو کرنیلیس یہ سمجھا ہوں گا کہ پترس کوئی خاص آدمی ہے، تو انہیں پترس کے پیروں پہ گر کے ان کی عبادت کرنے کو لگا۔ مگر یہاں پترس اس کو اٹھائے اور بتائے کہ انہوں ایک معمولی انسان ہیں۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ پترس اپنا قدم کرنیلیس کے گھر میں ڈالے۔ میرے دوست، یہ ایک زبردست قدم تھا۔ پترس کے زندگی میں یہ پہلی مرتبہ موقع آیا جہاں انہوں ایک غیر قومی کے گھر میں اپنا قدم ڈالے۔ انہوں ابھی بھی ذرا پریشان تھے کہ خدا یہاں ان سے کیا چاہتا ہے۔ تو یہاں جب انہوں داخل ہوئے تو شروع کرتے اچھی بات نہیں کرے۔ ان کے لفظ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ان کو غیر قومی لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، مگر آگے انہوں بتائے کہ خدا ان پہ یہ ظاہر کرا ہے کہ انہوں کون سے بھی آدمی کو نجیس یا ناپاک نہیں بولنا۔ آیت 29 میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے جب میں بلایا گیا تو بے عذر چلا آیا، پس اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کس بات کے لیے بلایا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پترس یہاں کئی کو یہ سوال کرے کہ مجھے کس بات کے لیے بلایا ہے۔ یہ سوال کرنے کے بجائے انہوں کئی کو نہیں ایک دم سے ان لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتائے۔ انہوں گھر میں اندر جاتے سو جاتے یسوع مسیح کی خوشخبری سنانا شروع کر دینا تھا۔ میرے دوست، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا کی روح ہر ایک کو اپنے قابو میں رکھی تھی، اور پترس بھی یہاں
روح کے قابو میں ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک اچھا سبق ہے۔ کتنے مرتبہ ہم مسیح کی خوشخبری سنانے میں جلدی کرے ہوں گے، ہے نا؟ ہم جلد بازی کر کے ایسے باتیں بولے ہیں جس کے وجہ سے لوگوں کے دل کو دکھ پہنچا ہے، اور لوگ مسیح کے پاس آنے کے بجائے مسیح سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ بات کا ضرور خیال کرنا کہ ہم خدا کے روح کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے۔ تو ہم خدا سے دعا کرنا کہ خدا تو جو انسان کے پاس ہم کو بھیجانا چاہتا ہے تیری منادی کرنے کے لیے، تو ہمارے دل میں کام کر اور ہمارے دل میں بات کر، اور تیرے روح کے ذریعے سے ہم کو وہ انسان کے پاس لے کے جا۔ میرے بھائی، یہ ہمارے زندگی میں بہت ضروری ہے کہ ہم جو جی میں آئے نہیں کر سکتے، خدمت گزاری کیوں نہ کرو، لیکن ہم اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کے پاک روح کی طاقت سے کرنا چاہیے۔ فلپس بھی چاہتے تو کئی مرتبہ کچھ کی کر سکتے تھے، لیکن خدا ایک خاص کام ان کو دیا بیابان میں، ایک انسان کے پاس جا کے یسوع مسیح کی منادی کرنے کے لیے۔ تو میرے دوست، ہمارے زندگی میں یہ ضروری ہے کہ ہم روح کے ہدایت سے چلنا۔ اب ہم آیت 30 سے 40 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، کرنیلیس نے کہا، اس وقت پورے 4 روز ہوئے کہ میں اپنے گھر میں تیسرے پہر کی دعا مانگ رہا تھا، تو دیکھو ایک شخص چمکدار پوشاک پہنے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے کرنیلیس، تیری دعا سن لی گئی اور تیری خیرات کی خدا کے حضور یاد ہوئی۔ پس کسی کو یفا میں بھیج کر شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، اپنے پاس بلا۔ وہ سمندر کے کنارے شمعون دباغ کے گھر میں مہمان ہے۔ پس اسی دم میں نے تیرے پاس آدمی بھیجے اور تو نے خوب کیا جو آ گیا۔ اب ہم سب خدا کے حضور حاضر ہیں تاکہ جو کچھ خداوند نے تجھ سے فرمایا ہے اسے سنے۔ پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہوگا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راز بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جبکہ یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے، صلح کی خوشخبری دی، اس بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی، کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔ اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب پطرس یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کو کیوں بلایا گیا، تو کرنیلیس یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرے کو خود نہیں معلوم ہے کہ میں کیوں تمہارے کو بلایا، مگر میرے کو اتنا معلوم ہے کہ میرے کو خدا جو ہے تمہارے کو بلانے کے لیے بولا ہے، اس لیے میں تم کو بلایا ہوں۔ اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کرنیلیس اور اس کے ساتھ جتنے لوگ اس کے گھر میں بیٹھے تھے یسوع مسیح کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے تھے ہوں گے، اور شاید یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بھی خدمت گزاری کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے تھے ہوں گے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ شمعون پطرس یسوع مسیح کے بارے میں ان لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ تھوڑے بہت واقعے مسیح کے بارے میں ان لوگ جانتے ہیں۔ پطرس ان لوگوں کے سامنے صاف صاف بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھایا گیا اور انہوں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ خدا مسیح کو مردوں میں سے جلایا اور ان کو کھلم کھلا ظاہر کرا۔ تو پطرس ان لوگوں کے سامنے مسیح کی خوشخبری کو رکھتے ہیں۔ آیت 41 سے 48 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں، اور ہم یہ آیتوں کو پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر، جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا، اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا
منصف مقرر کیا گیا۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہوں نے طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی بڑائی کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ ہے خوشخبری۔ یسوع مسیح صلیب پہ اپنی جان دیے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور جو کوئی ان پہ ایمان لاتا ہے گناہوں کی معافی حاصل کرتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم لوگوں کے سامنے یہ پیغام نہیں رکھیں گے تو ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہم لوگوں کے سامنے خوشخبری کو نہیں رکھے ہیں۔ لوگوں کے سامنے یہ تین چیز رکھنا ضروری ہے: ان کی موت، ان کا تیسرے دن زندہ ہونا، اور ان کے ذریعے سے گناہوں کی معافی۔ یہ تین باتیں ہم جو ہیں لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پطرس حیران ہو گئے جب ان کو پتا چلا کہ پاک روح غیر قوموں کے لوگوں کو بھی دی گئی ہے۔ یہ لوگوں کا غیر زبانوں میں بولنا یہ ظاہر ہوا کہ خدا کی پاک روح ان لوگوں پہ ظاہر ہوئی ہے۔ شمعون پطرس کو اور ان کے ساتھ جو آئے تھے جب دیکھے کہ یہ لوگ غیر زبانوں میں بول رہے ہیں، تو ان لوگوں کا غیر زبانوں سے بولنا ایک بہت بڑا ثبوت تھا کہ خدا جو ہے غیر قوموں کے طرف بھی اپنا ہاتھ بڑھا ہے ان کو نجات دینے کے لیے اور ان کو پاک روح میں معمور کرنے کے لیے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 10، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 11 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 3 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا۔ جب پطرس یروشلم میں آیا تو مختون اس سے یہ بحث کرنے لگے کہ تو نامختونوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو خدا کے خیال الگ ہیں اور لوگوں کے خیال الگ ہیں۔ خدا غیر قوموں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے اور ان کے گناہ کو معاف کرنا چاہتا ہے، مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رسولاں اور بھائیاں جو یہودیاں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ خدا اپنا ہاتھ غیر قوموں پہ بڑھائے۔ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پطرس غیر قوموں والوں کے پاس جا کے یسوع مسیح کی منادی کرنا اور ان کو یسوع مسیح کی سچائی میں لینا۔ یہ لوگ پطرس کے یہ چال کو پسند نہیں کرے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ پطرس جو ہے نامختونوں کے پاس جا کے کھانا کھائے ہیں۔ یہ شک کی بات نہیں ہے کہ پطرس بھی یہ بات کے خلاف تھے، مگر پطرس کو اس لیے نامختون کے پاس جانا تھا کیونکہ وہ حکم خدا کی طرف سے تھا۔ پیارے بھائی بہن، آگے کلام بتاتا ہے کہ پطرس ان لوگوں کو یہ بتانے کو لگے کہ انہوں جو کام کرے اپنی مرضی سے نہیں کرے بلکہ خدا کی مرضی سے کریں ہیں۔ خدا ان کو بولا نامختونوں کے پاس جانے کے لیے، اس لیے انہوں گئے۔ جب پطرس کے منہ سے یہ بات سنے تو آیت 18 میں لکھا ہوا ہے، وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی بڑائی کر کے کہا، تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کرنیلیس اور اس کا سارا گھرانہ بلکہ اس کے دوست اور احباب مسیح کے لیے اپنا دل کھولے اور مسیح پہ ایمان لائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے سارے گناہ معاف ہوئے اور ان کو ہمیشہ کی زندگی ملی۔ اس کے علاوہ گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ملنے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے خدا کی پاک روح ان پہ نازل ہوئی، اور ان پہ جو ہے پاک روح تھی تاکہ ان لوگاں اپنے زندگی کا ایک ایک قدم پاک روح کے ہدایت سے لیے اور ایک پاک اور بے عیب اور ایک نیک زندگی گزارے۔ آج خدا آپ کو بھی ایک موقع دینا چاہتا ہے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے۔ میرے دوست، کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کرنیلیس کے ویسا جو ہے یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے؟ کیا میرے بھائی، یہ آپ کی مرضی ہے
کیونکہ خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کورنیلیس اتنے نیک کام کرنے کے باوجود، اتنی دعا کرنے کے باوجود، پھر بھی جو ہے اس کو روحانی زندگی نہیں تھی، اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے تھے۔ خدا چاہتا تھا کہ یہ آدمی یسوع مسیح پہ ایمان لانا، تو خدا کیا کرا؟ پترس کو جو ہے اس گھر میں بھیجا، یعنی کہ کورنیلیس کے گھر میں، اور پترس یسوع مسیح کی خوشخبری اس کو سنائے، اور وہ سارا گھرانہ جو ہے یسوع مسیح کو اپنے دل میں قبول کرا۔ میرے بھائی، آج بھی جو ہے آپ کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آج آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ یسوع مسیح کے ذریعے سے ہی آپ کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو میرے دوست، کیا آپ یہ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ چاہیں گے کیا کہ آپ کے گناہ معاف ہونا؟ کیا آپ چاہیں گے کیا کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملنا؟ کیا آپ چاہیں گے کیا یہ زندگی میں پاک روح کے ہدایت سے چلنا؟ میری التجا یہ ہے کہ یسوع مسیح پہ ایمان لاؤ اور گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرو۔ آمین۔